أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کے عیب کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عزیزان گرامی، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ مجلس ایک مخصوص عنوان کے تحت ہو رہی ہے، اور اسی عنوان کی مناسبت سے میں نے یہ آیت شروع کی ہے، اس لیے کہ یہ آیت آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر اللہ نے اہل بیت رسول کی طہارت و پاکیزگی کا صاف صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے. مگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، عالم اسلام میں اس آیت کی تفسیر جو ہے اس میں اختلاف ہے. کچھ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ آیت تطہیر سے مراد 14 معصومین ہیں، جن میں 5 حضرات آیت تطہیر کے نازل ہوتے وقت موجود تھے: رسول خدا مولا علی، جناب سیدہ امام حسن و امام حسین علیہ السلام، اور بقیہ ائمہ معصومین جو بعد میں پیدا ہوئے، ان کی ذات اقدس کو بھی یہ آیت شامل ہے. ایک گروہ کا خیال یہ ہے. ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اس سے ائمہ اثنا عشر مراد نہیں ہیں، اس سے رسول اللہ بھی مراد نہیں ہے. یہ آیت رسول اللہ کی بیویوں کے سلسلے میں نازل ہوئی اور ازواج رسول اس سے مراد ہیں. اب یہ کانٹروورسی ہے، اس کانٹروورسی میں مجھے اس وقت پڑھنا نہیں ہے، نہ وہ میرا مضمون ہے اس وقت. لیکن عالم اسلام میں 2 نظریے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جانا ہے اس وقت. لیکن عالم اسلام میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ آیت تطہیر سے مراد 12 امام 14 معصومین ہیں، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ آیت تطہیر سے مراد رسول اللہ کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں. لیکن ان دونوں فہرستوں میں رسول کا نام تو کامن نہیں ہے، یا مولا علی کا نام تو کامن نہیں ہے، یا امام حسن امام حسین کا نام تو کامن نہیں ہے، مگر ایک نام دونوں فہرستوں میں کامن ہے، اور وہ ہے جناب سیدہ کا نام. صرف جناب سیدہ کا نام وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ازواج رسول کے لیے یہ آیت ہے، وہ بھی جناب سیدہ کو شامل کرتے ہیں آیت تطہیر میں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اہل بیت رسول کے لیے یہ آیت ہے، وہ بھی جناب سیدہ کو شامل کرتے ہیں آیت تطہیر میں.
تو معلوم ہوا کہ امت میں آیہ تطہیر کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے پوری امت میں جس پر پوری امت اتفاق کرتی ہے، اور وہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا نام، کہ مسلمان جس نظریے کا بھی ہو وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ آیہ تطہیر کا مصداق جناب سیدہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، اور پوری ملت مسلمہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ یقیناً آیہ تطہیر کی مصداق ہیں، اور اللہ نے ان کی پاکیزگی و طہارت کا اعلان فرمایا ہے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ قابل غور یہ ہے کہ ایسی بیوی جس کے لیے پوری امت مسلمہ اس بات پر اتفاق کرتی ہو کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اور وہ صاحب آیہ تطہیر ہے، اگر وہ کسی کیس میں اپنا مقدمہ لے کے جائے عالم اسلام کا یہ مسئلہ بڑا کانٹروورشل مسئلہ تو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کانٹروورشل ہے، کانٹروورشل مسئلہ تو ہے، اور کانٹروورشل کا جہاں تک سوال ہے، کانٹروورشل سے آپ کو گھبرانا یا ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، شہروں میں سینکڑوں معاملے ایسے ہوتے ہیں جو کانٹروورشل ہوتے ہیں، جس کا جس جائیداد پر، جس پراپرٹی پر حق ہوتا ہے، یا جو آدمی کلیم کرتا ہے، اس کے اور سامنے والے کے بیچ میں کانٹروورسی تو ہوتی ہے، اور مقدمے بازی بھی ہوتی ہے۔ محض یہ سوچ کے کہ یہ ہمارا بھائی ہے ہم کیس نہ دائر کریں، یا محض یہ سوچ کے کہ یہ رشتے میں ہمارا چچا لگتا ہے لہذا ہم جائیداد کو چھوڑ دیں، تو عالم اسلام میں یا دنیا میں، عالم اسلام کیوں کہوں، دنیا میں ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی ہوں، بہت جو بھی ہو، ساری دنیا میں کوئی اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنا حق چھوڑتا نہیں ہے اگر اس کے اوپر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ غلط قبضہ کیا گیا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ 1400 برس سے جو لوگ کہتے ہیں اب یہ